آج دنیا میں ایک ایسا فائٹر جیٹ تیزی سے توجہ حاصل کر رہا ہے جو نہ امریکہ کا ہے، نہ یورپ کا، نہ روس کا، بلکہ یہ ہے پاکستان کا JF-17 تھنڈر، ایک ایسا جنگی طیارہ جو خاموشی سے ڈیولپنگ کنٹریز کی پہلی چوائس بنتا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر JF-17 اتنی تیزی سے کیوں سیل ہو رہا ہے؟ اور کیوں افریقہ، ایشیا، مشرق وسطیٰ اور لاطینی امریکہ کے ممالک مہنگے امریکی اور یورپین فائٹر جیٹس کے بجائے JF-17 تھنڈر کی طرف آ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سوال کا مکمل اور غیر جانبدار تجزیہ کریں گے۔ سیگمنٹ 1 ڈیولپنگ کنٹریز کا اصل مسئلہ۔ دنیا کی بہت سی ریاستیں جیسے بنگلہ دیش، لیبیا، سوڈان، انڈونیشیا، ملیشیا اور افریقہ و ساؤتھ امریکہ کی کئی کنٹریز ڈیولپنگ کنٹریز میں شمار ہوتی ہیں۔ ان ممالک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امریکی یا یورپین فائٹر جیٹس افورڈ نہیں کر سکتی، کہ ایک امریکی یا یورپین فائٹر جیٹ اسی سے $120 ملین تک چلا جاتا ہے، اور صرف قیمت ہی مسئلہ نہیں۔ سیگمنٹ 2 پولیٹیکل ریسٹرکشنز سلائٹ سیریس ٹون۔ امریکہ اور یورپ جب کسی ملک کو فائٹر جیٹ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت سی سیاسی اور تکنیکی پابندیاں بھی لگاتے ہیں۔ یہ طے کیا جاتا ہے کہ یہ طیارہ کس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے اور کس کے خلاف نہیں۔ اس میں ان کا اپنا مانیٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، اسلحہ، اپ گریڈ، حتیٰ کہ اسپیئر پارٹس پر بھی کنٹرول رکھا جاتا ہے، اور کئی کیسز میں امریکہ خود ہی ایسے ممالک کو طیارے بیچنے سے انکار کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اپنے سیاسی اور علاقائی مفادات ہوتے ہیں۔ سیگمنٹ 3 یورپین جیٹس کیوں حل نہیں؟ یورپین فائٹر جیٹس امریکی جہازوں سے بھی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یورپ کی پروڈکشن محدود ہے، جبکہ امریکہ بڑے پیمانے پر پیداوار کرتا ہے۔ اسی لیے رافیل اور یورو فائٹر جیسے جہاز ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے تقریباً ناممکن آپشن بن جاتے ہیں۔ سیگمنٹ 4 راشا آپشن کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ اب آتے ہیں روس کی طرف۔ روسی فائٹر جیٹس طاقتور بھی ہیں اور نسبتاً سستے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روس کے زیادہ تر جدید فائٹر جیٹس 2 انجن والے ہیں۔ 2 انجن کا مطلب ہے زیادہ فیول، زیادہ مینٹیننس اور زیادہ آپریشنل کاسٹ، جبکہ چھوٹی اور درمیانی ریاستوں کو عموماً سنگل انجن لائٹ فائٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ روس پر حالیہ برسوں میں سخت پابندیاں بھی لگ چکی ہیں، جس کی وجہ سے اسلحہ اور اسپیئر پارٹس کی سپلائی غیر یقینی ہو گئی ہے۔ سیگمنٹ 5 چائنا سے براہ راست خریداری کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت حساس نکتہ ہے۔ چین امریکہ کا براہ راست حریف ہے۔ اگر کوئی ملک براہ راست چینی فائٹر جیٹس خریدتا ہے تو اس کے امریکہ اور مغربی دنیا سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی فائٹر جیٹس پر عالمی سطح پر ابھی وہ اعتماد موجود نہیں جو امریکی، یورپین یا رشین ہتھیاروں کو حاصل ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں JF-17 تھنڈر ایک سمارٹ حل بن کر سامنے آتا ہے۔ سیگمنٹ 6 JF-17 تھنڈر گیم چینجر۔ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ تقریباً 58% پاکستان اور باقی چین تیار کرتا ہے۔ اس میں روسی RD-93 انجن استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کی اسمبلنگ، ٹیسٹنگ اور سپورٹ کی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ طیارہ چین کے بلاک میں شامل ہوئے بغیر خریدا جا سکتا ہے، یعنی امریکہ کو بڑا اعتراض نہیں، اور یورپ بھی سخت رد عمل نہیں دیتا۔ سیگمنٹ 7 4.5 جنریشن کیپبلٹیز۔ JF-17 بلاک 3 تقریباً 4.5 جنریشن فائٹر کے برابر صلاحیتیں رکھتا ہے، جس میں شامل ہیں ریڈار، BVR میزائل، جدید ایونگس اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز۔ یہی صلاحیتیں رافیل F-1535 جیسے جدید فائٹر جیٹس میں بھی موجود ہیں۔ سیگمنٹ 8 مسل پاور سلائٹ امپیکٹ پاز۔ JF-17 چین کے جدید PL-15 BVR میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایکسپورٹ اورنٹ کی رینج تقریباً 150 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، جو امریکی ایمرام اور یورپین میٹیئر کے برابر آباز پہلوؤں میں بہتر سمجھی جاتی ہے۔ سیگمنٹ 9 پرائس دا بگسٹ ریزن۔
अब आते हैं सबसे बड़ी वजह पर। JF-17 ब्लॉक 3 तकरीबन 25 से 30 मिलियन डॉलर में दस्तयाब है, जबकि राफेल, यूरो फाइटर और अमरीकी फाइटर जेट्स इसी से 120 मिलियन डॉलर तक जाते हैं। इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज के लिए JF-17 एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। सेगमेंट 10 ऑपरेशनल कॉस्ट और ट्रेनिंग। JF-17 की ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस दुनिया के जदीद फाइटर जेट्स में सबसे कम समझी जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से पायलट्स और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग अमेरिका, रूस और चीन के मुकाबले में काफ़ी कम खर्च में दस्तयाब होती है। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सी कंट्रीज को अपनी तरफ खींच रहा है। कंक्लूजन, कॉन्फिडेंट होपफुल टोन। JF-17 थंडर इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि ये सस्ता है, जदीद है, सियासी तौर पर महफूज है और डेवलपिंग कंट्रीज की हकीकी ज़रूरियात को पूरा करता है। अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले बरसों में JF-17 थंडर पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई एक्सपोर्ट बन सकता है।